السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے۔ آج ایک ہی موضوع پہ بات کریں گے، نواز شریف کے متعلق بات کریں گے کہ 14 اگست کو جو لندن میں ہوا، لوگوں نے جو مظاہرہ کیا لندن میں نواز شریف کے بیٹے کے دفتر کے سامنے اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے جو مظاہرہ ہوا، وہ جو ان کے اپنے خواری ہیں، یعنی جو پیڈ میڈیا ہے، انہوں نے اس کو نشری نہیں ہونے دیا، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ پہلی دفعہ نواز شریف کے ساتھ، جو کہ 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اس کے قسمت میں کتنی ذلت لکھی جا چکی ہے، اور اس کے لیے ایک بہانہ جو بنا ہے۔ پہلے سے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب نواز شریف یا اس کے لڑکوں کو دیکھتے تھے تو چور چور کا نعرہ لگاتے تھے کہ چور اور منی لانڈرنگ، یہی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن اب ایک ترتیب کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈال دیا کہ جب وہ پاگل سا ان کا رشتہ دار ہے، وہ اس کے نواز شریف کی بیوی کا بھانجا ہے عابد شیر علی، جو نہ انسانیت کو سمجھتا ہے نہ اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، ایک عجیب قسم کا مخلوق ہے وہ۔ اس نے ہوٹل میں جو بکواس کی اس کے خاندان کے ساتھ، تو اس کا ایک چھوٹا لڑکا ہے 16 سال کا، کل عمر اس کی 16 سال ہے، اور اس نے جو اس پر جو عوام نے ایک ٹرینڈ بنایا، عوام اس کے ساتھ کڑی ہوئی، اور وہ اس لڑکے میں اتنی یعنی سمجھداری ہے کہ 16 سال کی عمر میں ہوتی ہوئی اس نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ یہ چور لٹیرے پاکستان کو لوٹ کر ادھر آ کر عیاشیاں کرتے ہیں، تو ہم انہیں یہاں سے جانے پر مجبور کریں گے، خواہ حکومت چاہے نہ چاہے، لیکن مجبوراً برطانوی حکومت کو اسے باہر واپس بھیجنا ہوگا۔ یہ ایک کنوکٹڈ شخص ہے، جیل سے بھاگا ہوا، یعنی کہ مریض بن کر لوگوں کو انہوں نے الو بنایا، اور حکومت کو بھی اس نے الو بنا کر، اور عدالتیں تو خیر اور بات ہے کہ وہ کس طریقے سے اس فیملی کو ریلیف دیتے آئے ہیں، لیکن کب تک دیں گے؟ میں یہ بات عموماً کہتا ہوں کہ یہ عدالتیں بس میں ابھی نہیں رہا یہ مسئلہ، یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے نواز شریف کا۔ آپ لوگ اس کو نہیں بچا سکتے، ان کے اتنے سینکڑوں کیسز ہیں کہ آپ کیسے بچائیں گے؟ جتنی بھی آپ ریلیف دینے کی کوشش کریں، آپ تک جائیں گے۔ میں ان ججوں کو کہتا ہوں جو نواز شریف کو ریلیف دینے پر مصر ہے کہ ہر حالت میں اس نے اس ملک کو تباہ و برباد بھی کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن اس کو ریلیف ملنا چاہیے، اس کے خاندان کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن اب ایسے نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں قسمت، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو اس نے اس غریب قوم کے ساتھ دشمنی کی ہے، پاکستانیوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوا ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکا جس کا نام ہے شایان، اس کا ایک پروگرام بنا، اور اس پروگرام نے اتنا زور پکڑا کہ اس میں ابھی ہزاروں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کو واپس بھیج دو، یہ کنوکٹڈ شخص ہے۔ کیا آپ لوگوں کے قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ کسی ملک سے فرار شدہ شخص جو کنوکٹڈ بھی ہو، مجرم بھی ہو، جیل سے فرار، یعنی اس کو فرار ہی ہم کہتے ہیں، کہ جیل سے فرار ہو کر آپ کے ملک میں آ کر عیاشیاں کرے اور اپنے ملک و مادری وطن کو لوٹا ہوا ہو، تو آپ اس کو اجازت دیں گے؟ پھر آپ لوگوں نے کیسے جنرل پلوشے کو، یعنی اب بھی جیسے جنہوں نے پلوشے کو حوالے کیا مجبور ہو کر، تو اب جو چلی کا صدر تھا، اب اس وقت وہی حال بنا ہے نواز شریف کا، کہ نواز شریف کو بھی اگر یہ حکومت، برطانوی حکومت نہ بھی چاہے تو اس کو واپس ڈیپورٹ کریں گے۔ یہ آپ میری بات یاد رکھیں، یہ ابھی اور مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو اس کا وہ جو اتنا بڑا جرم تھا کہ مطلب جرم پورے ملک کو اس نے لوٹا، اور وہ لوٹ کا مال اس کے کس کام آیا؟ ضلالت کی، یعنی جس طرح یہ لوگوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، وہ یہ محب وطن لوگ ہیں جو پاکستانی نژاد برطانوی ہیں، یہ بہت محب وطن لوگ ہیں، وہ لوگ اس کو ابھی کبھی بھی ادھر برداشت نہیں کریں گے۔ اور جو وہ پٹیشن پر سائن ہوا ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہوا ہے، اب تو حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ اس پہ پارلیمنٹ میں بحث کریں گے، اور اس کو اگر کوئی ریلیف دینا بھی چاہے، ہوم آفس تو اس کو ریلیف نہیں دے گا، جو کوئی بھی چاہے گا اس کو ریلیف دینا وہ دے ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے اگلا مقام کون سا ہونا چاہیے؟ اس کا جو پسندیدہ ملک ہے انڈیا، یہ وہاں جائے گا۔ تو اب جب یہ انڈیا جائے گا، پھر اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو ان کو لیڈر مانتے ہیں، وہ دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ضلالت ہوگی؟
یعنی یہ زیادہ سے زیادہ انڈیا جا سکتا ہے، ہر اس ملک میں جا سکتا ہے جو پاکستان سے بیر رکھتا ہو، جو پاکستان سے دشمنی رکھتا ہو، اس ملک میں یہ جا سکتا ہے، خواہ وہ کہیں سے کوئی طیارہ آئے، لیکن یہ مزید اس کا خاندان بھی ادھر نہیں رہ سکتا۔ وہ ادھر کے نیشنل ہے، اس کی اولاد ادھر یہاں کی نیشنل ہے، لیکن وہ بھی یہاں یعنی جتنی بے عزتی ان کی ہو رہی ہے، یعنی وہ کسی گلی کوچے میں پھر نہیں سکتے، کسی مارکیٹ میں نہیں جا سکتے، کسی اسپتال میں جاتے ہیں تو لوگ آوازیں نکالنا شروع کر دیں کہ چور چور۔ تو یہ ہوتا ہے چوری کا انجام، جو اپنے ملک کو لوٹ کر یہ کام کرتے ہیں تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے، یہ نمبر سب کا آنے والا ہے، کیونکہ آپ کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ کسی کے ساتھ رو رعایت کرنے والا نہیں ہے۔ کرپشن پر خاص کر جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اب یہی کچھ ہو رہا ہے نواز شریف پوری فیملی کے ساتھ۔ یہ عابد شیر علی یہ تو انلیگل اس ملک میں رہ رہا ہے، اس کا جو دوسرا شہباز شریف کا داماد ہے علی عمران وہ انلیگل طریقے سے رہ رہا ہے، یہ جو نصرت شہباز ہے یہ انلیگل طریقے سے رہ رہی ہے، یہ جو اسحاق ڈار ہے یہ بھی انلیگل طریقے سے رہ رہا ہے۔ یہ لوگ نہیں رہ سکتے اس ملک میں، یہ ہمیشہ کے لیے یہاں کا قانون اگر آپ ایک دن بھی اوور سٹے ہو گئے تو پھر آپ کبھی انگلینڈ نہیں آ سکتے، 10 سال کے لیے تو آپ پر پابندی لگ جاتی ہے۔ تو اب ان لوگوں نے 8 مہینے یہ اوور سٹے ہوئے ہیں اس ملک میں، یہ کیسے رہیں گے؟ کون اس کو بچائے گا؟ تو یہ ہوتا ہے انجام۔ میں بات کرتا ہوں صرف نواز شریف کی، آج کے جو لوگ خود کو فرعون سمجھتے ہیں، اپنے ملک سے دشمنی کرتے، ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو نواز شریف کا ہوا، اور آئندہ آپ دیکھتے رہیے کہ ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ یعنی ایک تو عوام کی طرف سے ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، جو پاکستانی نژاد برطانوی لوگ ہیں وہ اس کو کبھی بھی قبول کریں گے نہیں۔ دوسری اللہ کی جو لاٹھی اس پہ برسے گی، وہ ابھی آپ دیکھتے رہیے۔ ان کا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے میں کینسر کا سروائیور ہوں، اس کا آپ دیکھ لیں وہ کیا ڈرامہ بازی کرتا ہے۔ اب اس کے صحت کو دیکھ کے ہم کسی پہ خوش نہیں ہوتے کہ یہ لوگ مطلب ہماری سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے، نظریے کی مخالفت ہو سکتی ہے، ہم بیلاگ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھیں اس کا کیا حال ہے۔ پھر اس کا جو پورا ٹبر ہے وہ سارے کا سارا وہ لندن بھاگا ہوا ہے، یعنی اس کی بیوی، اس کے بیٹیاں، اس کے بیویاں وہ سب لندن میں ہیں۔ اسی طرح نواز شریف کی پوری فیملی، ایک لڑکی جو پاکستان میں چیمپئن بن کے خود ساختہ چیمپئن وہ ادھر ہی رہ گئی ہے، ادھر ہی، یعنی یہ ان کا قسمت ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے لیکن نہ باپ شامل ہو سکتا ہے نہ بیٹی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ ہوتا ہے عذاب، ان لوگوں پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہے، یہ اس عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ دیکھیے آپ جب کسی کا حق مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دیر ہے تو اندھیر تو نہیں ہے، حساب تو ہونا ہے، حساب ان لوگوں کا اللہ کے ہاں بھی ہونا ہے، اور وہ شروع ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ۔ اور دوسرا جو ہماری عدالتیں انشاءاللہ بنیں گے، ابھی جو کچھ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، بہت مزے کی باتیں ہیں اس میں، اور اللہ سے بڑی امیدیں ہم لگائے بیٹھے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے سپریم کورٹ میں، یعنی 17 میں سے اگر 10 جج ایسے آ رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہے، یعنی جو ہے اس وقت موجود ہے، ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمیں ایسی ہی جج چاہیے، تو اگر ہمارا عدلیہ ٹھیک ہو تو ان لوگوں کا مستقبل تو خود بخود تباہ ہو جائے گا، کیونکہ کس کو پتہ نہیں ہے کون سا جج ہے جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ نواز شریف چور نہیں ہے، نواز شریف نے ملک کو نہیں لوٹا، زرداری نے ملک کو نہیں لوٹا۔ ایسا کوئی جج تو سامنے آئے اور ہمارے سامنے قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ میں نے اس کے ساتھ ان کو جو ریلیف دی ہے وہ ریلیف ان کا حق تھا، اور یہ چور نہیں ہے، یہ لٹیرے نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کو تباہ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو برباد نہیں کیا۔ اور وہ پڑتا کس کے ذمہ ہے؟ عمران خان۔ لوگوں نے یہ رٹ لگائی ہوئی مہنگائی ہے مہنگائی ہے، خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو، یہ آدمی آپ کے حال اور مستقبل کا سوچ رہا ہے، یہ آدمی یہ نہیں کر رہا کہ اپنے لیے فیئر میں بلڈنگز بنائے گا، اپنے لیے یہاں عمارات کھڑی کرے گا، پاکستان سے لوٹ کر لے کے چلا جائے گا۔ یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ تو وہ شخص ہے جس کی بیوی کے ساتھ ڈیورس ہوا تو اس ڈیورس میں 150 ملین پاؤنڈ کتنے ارب روپے بنتے وہ اس کے بنتے تھے، تو جج نے اس کو کہا کہ یہ آپ کے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کا تو ایسا وزیر اعظم ہے، اور وہ جج سر پکڑ کے حیران بیٹھ گیا کہ یہ کیسا شخص ہے۔ تو آپ شکر کریں اللہ سے، اللہ کے سامنے شکر گزار ہو کہ آپ نے ہمیں ایسا لیڈر دیا ہے۔
اب یہ جو گندے انڈے جو یہ اس کو تو گندے انڈے، ان کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ان لوگوں کی شان میں تو وہ کچھ کہنا چاہیے جو انسان نہیں، انسانیت شرما جائے. لیکن افسوس کہ عام آدمی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم ایسی بات نہیں کر سکتے. تو آپ خود سوچئے کہ اس کے بیٹی کی شادی ہے، مریم صفدر ہے یا مریم نواز ہے، وہ خود نہیں آ سکتی، اور کتنے چالے اس نے چل دی، اور آخر میں کہہ دیا میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اور وہ ایک اور قسم کی ڈرامہ باز خاتون ہے، کبھی سچ تو زندگی میں بول ہی نہیں سکتی وہ. اسی طرح اس کا جو شوہر ہے اس کو دے کے وہ مداری بھی شریک نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں کی کیا زندگی ہے؟ یعنی آپ اپنے پہلے بیٹے کے شادی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے. یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ملک کو لوٹتے ہیں، ان کا انجام بھی یہی ہوتا ہے. اب یہ 14 اگست منایا گیا. 14 اگست میں ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کی کتنی بے عزتی ہوئی، کتنے لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے پوسٹر لگائے ہر جگہ کہ یہ چور نواز شریف، یہ پتہ نہیں چور نواز شریف کی اولاد، یہ اسحاق ڈار، پتہ نہیں کس کس کے پوسٹر لگے ہوئے، اور پوری دنیا میں شرم سے سر نیچا. لیکن ان کو شرم سے کیا مطلب؟ ان کا مطلب ہے کہ پیسے جمع کرو، ملک کو لوٹو، اور بس جو کچھ دل میں آئے اس ملک کے ساتھ کرتے. لیکن اب مزید یہ مسئلہ چلنے والا نہیں ہے. میں جب کہتا ہوں کہ اور آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ گھبرائیں نہیں، تو یہ بات میں صحیح کر رہا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک نے بہت آگے جانا ہے، اس شخص کی قیادت میں جانا ہے. اب اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے، اور جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اس کے لیے میں اگلا ایک ویلاگ کروں گا، اور یہ میں سپریم کورٹ کے سامنے، حکومت کے سامنے، آئینی ادارے ہیں ان کے سامنے میں ویڈیو رکھ کے کہوں گا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو پاکستان کو کون روک سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے آئینی ادارے ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ شریک ہے. انہوں نے سب کچھ کیا ہے. کس کس کا میں نام لوں گا، لیکن اس پر میں پورا ویلاگ کروں گا، اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستان جو دینے والا ملک تھا، لینے والا فقیر ملک کیسے بنا. ان دو خاندانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، اس پر میں پورا ویلاگ کروں گا انشاءاللہ. اور آپ جو سے بھی کمنٹ چاہے وہ دیں، لیکن اس کو ضرور سنیں. بس میرا صرف آپ سے اپیل یہ. آج تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس ویڈیو کا اگر ہو سکے تو اس چینل کو شیئر سبسکرائب کرے. والسلام.